اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی رحمت سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی دے دیا اور پھر آخری عشرے کے دن اور رات بھی دے دیے۔ دیکھیے، ہمارا یہاں خیریت کے ساتھ پہنچ جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، خود بیمار ہو جاتے، گھر میں سے کوئی قریبی بیمار ہو جاتا، کوئی اور ایسی مشکل پیش آ جاتی تو نہ آ سکتے۔ جب اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سب رکاوٹوں کو ختم کر کے اعتکاف کی نیت سے رمضان مبارک کے ان دنوں میں اپنے گھر میں یہاں پہنچا دیا۔ تو گویا اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور سنہری موقع دے، ایک گولڈن چانس اور دے دیا۔ ان دن اور راتوں کو ہم خوب اچھے انداز سے گزاریں، کثرت کریں عبادت کی، خوب ڈٹ کے عبادت کریں، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دن اور رات کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ دن نے کہا میں افضل، اور رات کہنے لگی کہ میں افضل۔ تو رات نے پوچھا دن سے کہ بتاؤ تم کیسے کہتے ہو کہ میں افضل ہوں؟ تو دن نے کہا کہ دیکھو، سورج دن میں طلوع ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، رات میں تو طلوع نہیں نہ ہوتا۔ سورج دن میں طلوع ہوتا ہے اور روشنی دن میں ہوتی ہے۔ پھر دن کے اندر تیقظ ہوتا ہے، جاگتے ہیں لوگ، حرکت ہوتی ہے، لوگ کام کرتے ہیں۔ رات کو تو مردوں کی طرح لیٹے ہوتے ہیں۔ تو دن نے اپنے فضائل کے پوائنٹس گنوائے کہ دن میں سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تیقظ ہوتا ہے، حرکت ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ایک اور بات، 5 نمازیں ہیں جن میں سے 3 دن میں، 2 رات میں، مغرب اور عشاء رات میں، اور باقی فجر، ظہر اور عصر دن میں۔ تو 3 نمازیں دن میں اور 2 نمازیں رات میں۔ اس نے کہا اور بتاؤ؟ اس نے کہا روزے بھی دن میں ہوتے ہیں، رات میں تو روزہ کوئی نہیں رکھتا۔ اب دیکھو کیسے کیسے دلائل ہیں، روزے بھی دن میں اور 3 نمازیں بھی دن میں۔ اور اس پر ایک بڑی دلیل بتاؤں کہ کچھ لمحے قبولیت دعا کے ہیں جن کو اجابت دعا کے لمحات کہتے ہیں، وہ جمعہ کے دن ہوتے ہیں، تو وہ بھی دن میں۔ لہذا دن افضل ہے رات سے۔ اب رات نے بھی کہنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر دن میں سورج طلوع ہوتا ہے نا، تو رات میں عارفین جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور عارفین کے قلوب رات کے سورج ہوا کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی تھوڑی، عارفین کے دلوں کی روشنی اس سے بھی زیادہ۔ تو روشنی اس سے بھی زیادہ۔ لہذا دن میں ایک سورج چمکتا ہے اور رات میں ہزاروں سورج چمکتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو ایسی بات ہے، کوئی اور کام کی بات کرو۔ اس نے کہا دیکھو، رات عاشقین کی، عشق والوں کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ کیسے بھائی؟ اس نے کہا دیکھو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو کب کھڑا ہونے کا حکم دیا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ،
تو رات کے عبادت کا حکم فرمایا. اہمیت ہے نا کوئی رات کی، تبھی تو محبوب کو حکم دے رہے ہیں کہ رات میں کھڑے ہو. تو رات ملاقات ہوتی ہے محب اور محبوب کی. تو دن نے کہا کہ کوئی اور دلیل ٹھوس پیش کرو. اس نے کہا اچھا دلیل سنو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ملاقات کے لیے کب بلایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کو بلایا. اب دن نے سوچا اچھا بات تو پکی کر دی. اس نے کہا کوئی اور بات کرو جو بہت ٹھوس ہو. اس نے کہا اچھا سن لو آخری بات کہ دن میں 7 اجابت ہے، جمعے کا دن ہے، فلاں ہے، سب باتیں اپنی صحیح. راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر. اس 1000 مہینوں میں دن آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تم 1000 مہینوں کے دن ہو جاؤ، ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتے. تم کیسے کہتے ہو؟ اس دلیل کے بعد دن نے تسلیم کر لیا کہ رات افضل ہے مجھ سے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری عشرے کی راتیں بھی عطا فرمائیں. چنانچہ سال میں رمضان کی راتیں اعلیٰ، اور رمضان میں آخری عشرے کی راتیں، اور آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اعلیٰ، اور 27 کی رات اس سے بھی زیادہ. یہ راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر عطا فرما دی ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام سمجھیں، اور ان راتوں میں ہم عبادت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، دعا کے ذریعے اپنے اللہ کو منائیں. اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں. آج حالت تو یہ ہے کہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ انسان جتنا تو افلاس سے ڈرتا ہے، اتنا اگر تو خدا سے ڈر جاتا تو تجھے اس کا وصل حاصل ہو جاتا. ہم تنگ دستی سے زیادہ ڈرتے ہیں. بکری ایک اشارے پر گھاس چرنا چھوڑ دیتی ہے، اور ہم اپنے مالک کے کہنے کے اوپر بھی گناہوں کا کرنا نہیں چھوڑتا. حالت تو یہی ہے نا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا نمک نہ کھاؤ، نقصان دہ ہے، تو نمک بند. شوگر ہو گئی تو چینی بند. ہارٹ پرابلم ہے تو چربی بند. یہ چیزیں ڈاکٹروں کے کہنے پہ بند کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہم ان گناہوں سے نہیں بچ. اور اس گناہوں کی وجہ سے پھر آج دلوں کے اوپر ظلمت ہے، اور دل اتنے گناہوں کی وجہ سے میلے ہو چکے، سخت ہو چکے کہ قرآن مجید سن کر بھی رونا نہیں آتا. بلکہ بعض اوقات تو مجلس میں سب رو رہے ہوتے ہیں اور ہم بیٹھے سب کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں. آخر ہم اس نعمت سے کیوں محروم ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، مہربانی کر دیتے ہیں. یہ تالے کھل سکتے ہیں، یہ ایسے تالے نہیں جو کھل نہ سکیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ دلوں کے تالے کھول دیں گے. ان 10 دنوں کے اندر ہم اپنے دلوں میں خود ایک تبدیلی محسوس کریں گے. نرم ہوں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، انابت اللہ، رجوع اللہ. یہ کیفیت ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. چونکہ معتکف حضرات بھی یہاں موجود ہیں، تو جیسے عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا احرام باندھ لیتا ہے تو پھر جائز چیزیں بھی وہ چھوڑ دیتا ہے. محرم جس کو کہتے ہیں نا، احرام والا، بہت ساری جائز چیزیں بھی وہ نہیں کرتا، منع ہو جاتی ہیں. خوشبو لگانا جائز تھا، احرام کے بعد منع. بال کاٹنا جائز تھا، احرام کے بعد منع. اسی طرح معتکف بھی اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. مسجد میں رہتے ہوئے ایک تو مسجد کے آداب کا خیال رکھیں،
اور یہاں پر جتنا آپ خاموش رہ سکیں اتنا بہتر ہے. حد الوسع کم بات کریں، کرنی بھی پڑے تو ذرا دھیمے لہجے میں کریں تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو، کسی کی تلاوت میں خلل نہ آئے، کسی کی نیند میں خلل نہ آئے، کسی کے ذکر میں ہو سکتا ہے کوئی اللہ سے تار جوڑ کر بیٹھا ہو تو اس کی کیفیت میں کہیں خلل نہ آئے. ہمیں چونکہ گھروں میں بھی اونچا بولنے کی عادت ہے تو اس لیے کئی مرتبہ مسجد میں بھی اونچا بولتے رہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں اور بھی بہت سارے لوگ اسی نیت کے ساتھ ہیں. تو اس لیے ایک تو اونچا بات کرنے سے پرہیز کریں، چاہے کھانے کے دوران چاہے کھانے کے علاوہ. جتنی بھی ضروری بات ہو کوشش کریں کہ سرگوشی کریں، سرگوشی کریں، اس انداز سے بات کریں. اور ایک اور مصیبت ہے جس کا نام ہے سیل فون. شیطان اعتکاف کو خراب کرنے کے لیے اس کو استعمال کرے گا. یہ خنجر در بغل ہے، خنجر در بغل ہوتا تھا، یہ فون در جیب ہے. بس وہ اس کے ذریعے سے آپ کے اعتکاف کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا. ان 10 دنوں میں چونکہ نیت کر لی اس لیے اب سیل فون کو بھی حد الوسع استعمال نہ کریں. اتنی ایمرجنسی تو نہیں ہوتی کہ سیل فون کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہو رہا، یا سیل فون کے بغیر نیند نہیں آ رہی، یا سیل فون کے بغیر پتہ نہیں کوئی آسمان گر جائے گا. بالکل آسمان نہیں گرتا، یقین دلاتے ہیں. آپ سیل فون کو 10 دن بالکل استعمال نہ کریں. رہ گئی بات خیر خیریت کی تو گھر والوں کو پہلے سے ہی بتا دیں کہ بھئی 10 دن میں نو نیوز از اے گڈ نیوز. بات ختم. یہ کہاں لکھا ہے کہ ہم نے اعتکاف میں بھی روز خیریت دریافت کرنی ہے؟ اس کا استعمال نہ کریں. سب سے بہتر تو یہی ہے. اور کوئی بہت مجبوری ہے کسی کی تو جیسے کوئی مجرم جرم کو چھپ کے کرتا ہے وہ اس طرح کرے. اور وہ احباب جو اعتکاف میں نہیں لیکن اعتکاف والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے، کیونکہ ان کے تو کام کاروبار ہوتے ہیں. وہ بھی جب مسجد میں تشریف لائیں تو اس کی جو رنگ ہے اس کو بند کر دیں، سائلنٹ کر دیں، وائبریشن پہ کر دیں، میٹنگ پہ کر دیں، والیوم تھوڑا کر لیں تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو جزوی وقت کے لیے آتے ہیں یا بیانات کے لیے آتے ہیں، کیونکہ وہ تو آتے ہی اپنے کاموں سے ہیں تو ان کے سیل فون اسی طرح ہوتے ہیں کئی مرتبہ. تو دیکھنے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ شاید اعتکاف والا ہی یہ کام کر رہا ہے. اعتکاف والے بھی احتیاط کریں اور جو ان کے ساتھ شمولیت کے لیے دوسرے حضرات آتے ہیں وہ بھی احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں اس بارے میں. کوشش یہ کریں کہ اس کے استعمال کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. تو 2 باتیں اس وقت تک عرض کی گئیں، ایک باتیں کرنا اور ایک سیل فون کا استعمال. دوسروں کا جتنی رعایت کریں گے نا اور ان کا خیال رکھیں گے اتنا اجر زیادہ ملے گا. آپ خود غور کریں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک ہی چارپائی کے اوپر لیٹے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر سے نیچے اترتے تھے تو جوتے پہنے بغیر ننگے پاؤں چلتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ جانہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں چل رہے ہیں. میں نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ تو سو رہی تھی، میں نے کہا جوتوں کی وجہ سے تیری نیند میں خلل نہ آ جائے. ہم بھی سنت پر عمل کر لیں. اور ایک اس بات کا خیال کریں کہ جو اجتماعی نظم ہے اس میں جڑیں. جو انفرادی اعمال تلاوت وغیرہ کا وقت ہے اس میں انفرادی کام کریں، اجتماعی اعمال کے وقت اجتماعی عمل کریں.
ورنہ عام طور پر جب رات کو سونے کا وقت ہوگا اس وقت باتیں یاد آ جائیں گی، اور جب دن میں تعلیم کے لیے یا مجلس بیان کے لیے اٹھیں گے اس وقت نیند غالب آ جائے گی۔ تو شیطان ہمارے پیچھے ہے تو لگا ہوا، بڑے بڑے شیطان رمضان میں بند ہو جاتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے شتونگڑے تو پھر ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اعتکاف کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ ہم رہیں۔ 10 دن اس کیفیت کے ساتھ گزاریں کہ یہ وقت ہمارے پاس امانت ہے، اپنا وقت نہیں ہے۔ اب نیت کر کے ہم یہ وقت دے چکے ہیں، اب اس وقت کو ہم نے عبادت میں اللہ کے ایسے استعمال کرنا ہے جس سے اللہ رب العزت خوش ہو جائے، اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ ہیں تو 10 دن، لیکن ان 10 دنوں میں پھر آپ اپنی شروع اور بعد کی کیفیت کے درمیان موازنہ بھی خود کیجئے گا، دیکھیے گا کہ پھر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ من طلب فقد وجد، من جد فقد وجد۔ اللہ تعالیٰ محنت ضائع نہیں فرماتے۔ ہمارے ہاں مزدور مزدوری کرنے آتا ہے تو جس کے دل میں تھوڑی سی شرافت ہوتی ہے وہ بھی شام کو مزدوری دیے بغیر اس کو نہیں واپس بھیجتا، تو کیا سوچتے ہیں اس مالک الملک کے بارے میں کہ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر ایک بندہ 10 دن رات اللہ کے لیے اس کے گھر میں آ کر بیٹھا اور اس نے دہلیز پکڑ لی کہ اللہ آپ کو منانے کے لیے آیا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ اس مزدور کی مزدوری دیے بغیر اس کو چھٹکارا دے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا ہے، اس لیے انہوں نے یہاں آنے کی توفیق دی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہمیں بھرپور عبادت کے ساتھ اپنے عیوب ختم کرنے کی، گناہوں سے توبہ کرنے کی اور ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔